بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے انتخاب پر مسلمانوں میں شدید ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس وقت مدینے میں مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آباد تھے۔ نمبر 1 انصار، یعنی وہ مقامی باشندے جنہوں نے ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی مسلمانوں کا بڑی خندہ پیشانی سے استقبال کیا تھا اور انہیں اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ نمبر 2 مہاجرین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والے مسلمان۔ یہ دونوں گروہ آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزار رہے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر بعض بااثر انصار نے بڑے ہال میں ایک ہنگامی اجتماع منعقد کر لیا اور بڑے زور و شور سے یہ مطالبہ پیش کر دیا کہ خلیفہ کا انتخاب انصار میں سے ہونا ضروری ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گیا۔ انتخاب خلیفہ پر شدید ہنگامہ۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ہنگامے کا پتہ چلا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ تمام معقول مسلمانوں کی طرح آپ کا بھی ایمان تھا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا انتخاب کسی قسم کی گروہ بندی کے بجائے لیاقت اور نیکی کے اصولوں پر ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دوسرے مسلمان بھی ہال میں جا پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں انصار کا اجتماع خطرناک صورت اختیار کر چکا تھا۔ گرما گرم تقریریں ہو رہی تھیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ حالات کیا شکل اختیار کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کی نزاکت کو بھانپ گئے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر نہایت معتبرانہ تقریر کی۔ انہوں نے حاضرین کو سمجھایا کہ ایسے نازک وقت میں جذبات اور تشدد کا سہارا لینے کے بجائے معقول اور پرامن طریقہ اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معتبرانہ تقریر کے بعد لوگوں کے اشتعال میں کافی کمی واقع ہوئی۔ حاضرین سنجیدہ غور و فکر اور معقول سوچ بچار کی طرف مائل ہوتے دکھائی دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے انتخاب کے لیے ان دو عظیم مسلمانوں کے نام پیش کر دیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں نہایت بلند پایہ مسلمان ہیں، ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کیا جا سکتا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام واپس لے لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں خلافت کے بہترین امیدوار صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا نام واپس لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجویز کی تائید میں 3 دلائل پیش کیں۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پرانے اور سب سے زیادہ نیک مسلمان ہیں۔ نمبر 2 انہیں ہجرت کے دوران غار سور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا منفرد اعزاز حاصل ہے۔ نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت کے دوران نمازوں کی امامت کا خصوصی شرف بھی انہیں ہی حاصل ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلائل اس قدر وزنی تھی کہ سامعین کو اصل بات سمجھ آ گئی کہ انتخاب کا فیصلہ تو تقوی و طہارت کی بنا پر ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہنگامہ آرائی رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ لوگ جوک در جوک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے اتحاد کو پاش پاش کرنے والا شدید خطرہ ٹل گیا۔
ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔